رزق حرام کمانے اور کھلانے والے کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اب رزق حرام کتنی شکلوں میں ہے؟ وہ معروف ہے کہ جس پہ مسافر آدمی ہو اس کی ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فی، 3 بندوں کی دعاؤں کی قبولیت میں تو شک کی کوئی نہیں، تصور بھی نہیں کہ رد ہو جائے، پکی بات ہے، پیور بات ہے کہ قبول ہو۔ والد، روزے دار اور مسافر۔ اور پھر ایک ایسا مسافر بھی اتنا لمبا سفر کیا، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، بال چہرے اور داڑھی کے پرا گندا ہو گئے اور پاؤں خاک آلود ہو گئے، خاک پڑی ہے، غبار پڑی ہے، لمبا سفر کیا ہے، اور یہ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا، دنیا والے کے سامنے نہیں، اور زبان سے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خدایا میری دعا قبول کر۔ آگے سے آواز کیا آتی ہے؟ مطعمک حرام وملبسک حرام ومشربک حرام حتی غذی بالحرام فأنا یستجاب لک، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا لباس، تیری غذا ساری تو حرام کی، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ تیری دعا کیسے قبول ہو؟ 2 قسم کے حرام ہیں، ایک حرام ہے سود اور ایک ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں۔ یہ نئی تجارت کی جو کمپنیاں نا، یہ بہت زیادہ ہماری عوام کو گمراہ کر رہی ہیں۔ سود تو عام ہے، مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے وہ سیدھا کہ پیسے جمع کراؤ اور اس کے اوپر ماہانہ پرافٹ لیتے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جناب بینک کاروبار کر رہا ہے تو وہ کاروبار کر کے نفع ہمیں دیتا ہے، آپ بھی رکھتا ہے۔ یہ 100% جھوٹ ہے، بینک کوئی کاروبار نہیں کرتا۔ تمہارا پیسہ سود پہ دے کے اس میں سے کچھ اپنے پاس اور کچھ تمہارے پاس، سیدھی بات۔ جتنے مرضی بہانے بنا لینا، خلاصہ یہی ہے کہ تمہارا پیسہ سود پہ دے کے اور سود تمہارے پاس اور اپنے پاس۔ اور جس نے یہ کام کر لیا نا سود کا، اور یہ حرام کما کے کھا لیا اور کھلا دیا، اس آدمی کی تو ساری زندگی برباد ہوگی۔ لعن اللہ الربا آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ و کالہم سوا، اللہ کی لعنت ہے، سود کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے، سب پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ سارے عذاب میں برابر ہے، سارے عذاب میں برابر ہے۔ جو لکھتا ہے نا ہاں جی اس نے دیا ہے، اس نے لیا ہے، وہ بھی گیا۔ جو جا کے اس کی گواہی دیتا ہے ہاں میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کا وٹنس کر رہا ہوں، وہ بھی گیا۔ اور جو اس کو ریفر کرتا ہے وہ بھی گیا۔ جس نے بھیجا، لکھا، معاونت کی، سارے گئے۔ اور معروف حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک لمبا خواب دیکھا، خواب کے بہت حصے، ان میں سے ایک حصہ یہ ہے، اور آپ کا خواب اللہ کی وہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک بہت بڑی نہر دیکھی، اس نہر کے اندر پانی کی جگہ پہ خون ہے، اور کچھ لوگ اس کے اندر غوطے کھا رہے، ڈوب رہے، اور کچھ لوگ اس نہر کے کنارے پر کھڑے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نہر کے کنارے کھڑے ان ڈوبتوں کو سہارا دیتے اور باہر نکالتے، لیکن افسوس ان کے جرم کی وجہ سے یہ باہر کھڑے ہونے والوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر ہیں۔ جیسے ہی وہ غوطے کھاتے ڈوبتے ہیں وہ آرام سے کھڑے رہتے، اور اگر وہ ہاتھ پاؤں مار کے کسی طریقے سے کنارے کی طرف آتے ہیں تو وہ بڑا پتھر زور سے ان کے منہ پہ دے مارتے ہیں، اور وہ دوبارہ غوطے کھانا شروع ہو جاتے ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو دنیا میں سود کھاتے اور کھلایا کرتے تھے، قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی، اور اس کے بعد تو اور بڑا گناہ۔ زنا بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم۔ زانی کی سزا شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے رجم کر کے رکھ دیا ہے، غیر شادی شدہ 100 کوڑے مارو، 1 سال کے لیے ملک سے نکال دو، دھکے کھائے دوسرے ملکوں میں، اس کو کوئی جاننے اور پہچاننے والا نہ ہو۔
یہ سزا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 36 مرتبہ 36 مرتبہ زنا کرے، اتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا سود کا پہلا سٹیپ اتنا بڑا جرم ہے جس طرح 36 مرتبہ کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ صرف عام زنا نہیں، ماں سے منہ کالا کرنا 36 مرتبہ جتنا بڑا گناہ ہے، یہ سود کا پہلا درجہ یہ ہے۔ اور ہمارے ہاں سود ایک تو یہ بڑا بڑا چل رہا ہے نا کہ وہ بینک میں پیسے جمع کراتے بس بیٹھے رہے، گھر بیٹھ کے کھاندے رہے۔ دوسرا یہ جو دنیا کو پیسے دے کر، تیسرا یہ جو گروی مکان دے کر، گروی دکانیں دے کر، چوتھا یہ جو گاڑیاں نکلوانی ہے بینک سے، یہ سارے سود کے اوپر جا رہے ہیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا، یہ ساری سود کی ساری قسمیں، ان سے بچو۔ اور دوسرا ہمارے ہاں جو سودی کاروبار اور جوئے کا کاروبار ہو رہا ہے نا، یہ ایک آج کل چل رہی ہے بی فار یو، پیچھے چل رہی تھی ٹائمز، اور اس طرح کی یہ آتی ہیں کمپنیاں، پتہ نہیں آپ کے یہاں آئی ہیں کہ نہیں۔ نیٹ کے اوپر اس طرح کے بہت سارے لوگ پھنسے ہوتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ان کا ہوتا ہے کہ جناب آپ پیسے جمع کرواؤ، ہم آپ کے پیسے سے کاروبار کریں گے اور آپ کو بھی اس میں سے نفع دیں گے اور ہم بھی رکھیں گے۔ یہ ایک آج ہی میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو طلباء کا، شاگردوں کا بھی میسج آیا، استاد جی یہ بی فار یو کے بارے میں بتائیں۔ جمعے والے دن میں گیا تو وہاں بھی 5-7 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابھی کرنل صاحب سے بات ہو رہی تھی، ویسے میں مضمون اور سوچ کر آیا تھا، تو پھر میں نے کہا نہیں اس کے اوپر یہ بات بتانی چاہیے تاکہ آپ کے بھی یہاں جاننے پہچاننے والے ہوں گے، حرام سے بچ جائیں۔ یہ کمپنیاں کیا ہوتی ہیں، بی فار یو، ٹائمز اور دوسری سب کمپنیوں کا طریقہ کار ایک ہی ہے، بس نام بدل لیتے۔ کیا ہے کہ آپ پیسے جمع کروائیں، ہم آپ کے پیسے سے کاروبار کریں گے۔ ان سے پوچھا جائے تمہارا کاروبار کیا ہے، وہ 2-3 جا اپنے کاروبار گنوا دیں گے۔ ہمارا کاروبار، ہم کنسٹرکشن کا کاروبار کرتے ہیں، یہ 2-3 پلازے ہمارے ہیں، یہ 3-4 سکیمیں ہماری ہیں، ہم اس میں آپ کا پیسہ انویسٹ کریں گے اور پھر آپ کو منافع دیں گے، پرافٹ دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ سکیموں کے اندر یا آپ جس جگہ پہ ہمارا پیسہ لگائیں گے، کیا مجھے پتہ ہوگا کہ میرا پیسہ کہاں لگا ہے؟ نہیں، یہ جہاں ہم مناسب سمجھیں گے آپ کے پیسے لگا دیں گے، لیکن لگائیں گے ہم آپ کے کاروبار میں۔ یہ پہلی خرابی یہ ہے کہ دینے والے کو علم ہی نہیں ہوتا کہ میرا پیسہ لگا کہاں۔ دکھائیں گے اپنے 4 کاروبار۔ میں نے ایک آدمی سے، یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، آپ کے ادھر ہی مانا والا، ادھر قریب ہی ہے نا، مانا والا میں آیا تھا ٹائمز کمپنی والوں کے پاس۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پیسے کاروبار میں لگائیں گے۔ میں نے کہا جی میرا پیسہ کتنا لگائیں گے؟ میں نے کہا 1 کروڑ روپیہ میں آپ کو جمع کر کے دیتا ہوں، میرے کول تو نہیں، بہرحال میں جمع کر کے دیتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس میں لگا ہے اور ریٹن کاغذی کارروائی میں مجھے بتانا ہے کہ میرے پیسے یہاں لگے۔ نہیں، ہم یہ تو نہیں بتا سکتے، لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کا پیسہ کاروبار میں ہی لگے گا۔ یہ پہلا جھوٹ ہوتا ہے، پیسہ کاروبار میں نہیں لگے۔ پھر کیا ہوگا؟ جو بی فور یو کمپنی ہے یا دوسری کمپنی ہے، آپ کو 7 سے لے کر 20% تک پرافٹ آئے گا۔ یہ کیوں رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ کیونکہ علماء نے کہا تھا فکس پرافٹ تو حرام ہوتا ہے، کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ کاروبار میں اتنا ہی منافع ہوگا؟ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، حالات اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا 7 سے لے کر 20% تک۔ اب یہ چل رہا ہے بھئی 7% کا تمہیں کیسے یقین ہو گیا؟ لاک ڈاؤن کے حالات ہے، 7 سے بھی نیچے جا سکتا ہے۔ 20% تک تمہیں کیا پتا، حالات اچھے ہوں اور 50% تک بھی منافع چلا جائے، ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ 7 سے 20 تک۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں کون طے کرے گا اس مرتبہ 8% ہوا، 15% ہوا، 16% ہوا، 18 ہوا، 14 ہوا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو نہیں، ان کی مرضی پر ہے، یہ تو طے نہ ہوا۔ پھر جو ان کی مرضی پر ہو وہ طے نہیں ہے، طے ہونا چاہیے۔ اسی طرح نقصان ہونا ہے۔
تو نقصان وہ میرے ذمہ 20% ڈال دیں اور فائدہ میرے ذمہ 7% ڈال دیں، یہ تو غلط بات ہو جائے گی۔ اور پھر تیسری بات ان سب کے اندر مشترکہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنے بندے ان کے اندر شامل کروائیں گے نا، آپ کو اتنے کا پیسے ملیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنا 1 لاکھ روپیہ لگایا، اس کا تو پرافٹ آنا ہی آنا ہے۔ میں نے اے کو، بی کو، سی کو، ان 3 بندوں کو بھی اس کے اندر 1 لاکھ روپیہ لگوا دیا۔ اب ان کے پیسوں کا پرافٹ ان کو بھی ملے گا اور مجھے بھی مل جائے گا۔ مجھے کیوں ملے گا؟ بھئی تم نے محنت کر کے ان کو قائل کیا ہے تو تیری محنت دی جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ہر سال ہی محنت اور ہر مہینے ہی ملتی جائے گی، یہ کیسی بات ہے؟ ایک مرتبہ چلے میں نے قائل کر کے لگا دیا، اس کی تو سمجھ آ گئی، تو ہر مہینے کیسے ملے گی؟ اور پھر اس سے آگے ہے، وہ اگر آگے کسی کو اس جال کے اندر پھنسا دیں تو اس کا پرافٹ ان کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اس نے آگے کیا نا، اس کا پرافٹ ان کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ یہ کیوں ہے بھئی؟ کہتے تم نے ان پر محنت کی، انہوں نے آگے محنت کی۔ جس طرح تمہارا نیکی کے پر لگا دو اور وہ آگے نیکی پہ لگا دے تو آگے تو نیکی چلتی رہتی ہے نا۔ یہ دلیل دیتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ ایک بچے کو آپ نے سکول پڑھایا، آپ اس کی ٹیوشن فیس لیتے ہیں، حلال ہے۔ وہ پڑھ کے اپنا ٹیوشن سینٹر کھول لے تو وہاں کے بچوں کی بھی فیس تمہیں ملنی چاہیے، بنتی ہے بات نہیں؟ اور وہاں سے پڑھ کر انہوں نے آگے ٹیوشن سینٹر کھول لیا، اکیڈمی کھول لی، ان کا بھی پرافٹ تمہیں ملنا چاہیے، بنتی ہے بات؟ اصل میں ہے یہ سارے جان سے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے اندر پھنسائیں اور ہم ان کے پیسے لے کر، پھر ہوتا یہ ہے کہ 2 4 6 مہینے یا سال کی ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیتے جاتے ہیں پیسے اور اسی میں سے کچھ دیتے ہیں۔ جب 2 4 100 ارب ہو جاتا ہے ان کے پاس، پھر وہ فراڈ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے اس کے اندر سود؟ یہ ہے کہ آپ پیسے دیتے ہو اور فکس منافع کماتے ہو، پیسے دیتے ہو اور صرف منافع ہی منافع ہے، نقصان کوئی نہیں۔ دنیا کا کوئی کاروبار ایسا نہیں جس میں نقصان نہ ہو، لیکن صرف سود کا کاروبار ایسا ہے جس میں ظاہری طور پر نقصان کوئی نہیں۔ حقیقت میں ہوتا ہے ظاہری طور پر کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو جس پیسے کے اوپر پرافٹ ہی پرافٹ ہو، نقصان کوئی نہ ہو، وہ حرام ہے۔ اور جس نے حرام کھایا اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک وہ حرام نہیں چھوڑتا، جب تک وہ سود نہیں چھوڑتا، جب تک وہ اس طرح کے جوئے اور ظلم کی باتیں نہیں چھوڑتا۔ ان حرام کمپنیوں سے بچنا ہے، حرام مال سے بچنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، رزق حلال کھانا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ آج آپ اپنی اولاد کی یہ فکر کر لیں کہ میں نے رزق حلال دینا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اولاد سے کہہ دو، اے میری اولاد، میں تمہیں رزق حلال کما کر کھلا کر تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ جس پیٹ کے اندر رزق حرام گیا، جہنم کی آگ اس پیٹ کی زیادہ حقدار ہے اور اس جسم کی زیادہ حقدار ہے، اور جس میں رزق حلال گیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور آخرت کی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔